الیکٹریسٹی بھی جا چکی ہے. اس کے بعد وہ جو برین کا جو ہارڈ ویئر انتظام ہے نہیں, اس کے بعد وہ جو برین کے جو فنکشنز فزیکل ہیں وہ بھی اسٹاپ ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صلاحیتیں جس کی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا وہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. وہ جو صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں وہ آپ انڈیفائنڈ مائنڈ کی ڈیتھ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. اور بیسیکلی فل ٹائم ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی روح ہے تو, اور روح امر رب بھی ہے, صحیح, تو جسم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے پھر؟ کیونکہ یہ جسم اب ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پہ, اس میں ایک فیٹل انجری اکر ہوتی ہے اور وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو ڈیتھ کی طرف لیڈ کر رہا ہے. اب روح تو افیکٹ نہیں ہو سکتی تھی اس ایکسیڈنٹ سے, اور روح اس باڈی کے ساتھ منسلک تھی, تو باڈی میں ایسی کیا بات ہے کہ روح اس سے وڈرا کر لی گئی اس وقت؟ روح اگر رہتی تو کیا پرابلم؟ دیکھیں الیکٹریسٹی کو اپلائی ہونے کے لیے کوئی میڈیم چاہیے. ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی جس فارم میں ہے وہ ایک انرجی کی فارم میں ہے, انفیکٹ باڈی بھی ایک انرجی کی کنڈینس فارم میں ہے, لیکن الیکٹریسٹی ایک پیور وائبریشن فارم کے اندر ہے, ایک روشنی کی فارم کے اندر ہے. اس کو اپلائی ہماری بجلی کیسے چلے گی اگر کوئی میڈیم نہ ہو؟ ٹھیک ہے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کو کوئی فارم, ایک میڈیم چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ باڈی جو ہے وہ میڈیم ہے. اور جب وہ میڈیم تباہ ہوا, جب وہ پہلے تو الیکٹریسٹی گئی تو میڈیم اسٹیل آئیڈل ہو گیا, اور obviously جب وہ آئیڈل ہو گیا تو وہ اپنے ڈیکے فارم کے اندر جانا شروع ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ڈیکے, اگر یہ تو وہ پروسیس ہے کہ جس میں الیکٹریسٹی پہلے چلی گئی, میں کہہ رہا ہوں الیکٹریسٹی آ رہی تھی, ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, فیٹل انجری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اتنی زور سے چوٹ لگتی ہے کہ جسم اسے برداشت نہیں کر پاتا, تو اب جو روح گئی وہ تو امیڈیٹ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب روح پہلے نہیں گئی, پہلے فیٹل انجری ہوئی باڈی کی, اب وہ میڈیم برقرار نہیں رہا, وہ ہارڈ ویئر, آپ کی ٹرمینالوجی میں وہ ہارڈ ویئر اتنا ڈیمیج ہو گیا کہ اب روح اس میں نہیں رہ سکتی تھی. ٹھیک ہے, نہیں آپ غصے میں اگر اپنا کمپیوٹر اٹھا کے زمین پہ مار دیں گے تو ڈیفینیٹلی پیچھے کی الیکٹریسٹی بھی چلی جائے گی, کیونکہ وہ کنیکشن تو چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اتنا فزیکل ڈیمیج کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ کنیکٹ ہوا ہے, اگر وہ کنیکشن آپ خود جا کے توڑ دیں گے یا کسی حادثے کی وجہ سے چلا جائے گا تو بھی وہ چلی جائے گی. یہی وہ سلور کارڈ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا, پھر وہ جو سلور کارڈ, وہ جو نیند میں آپ نے پچھلے پروگرام میں جو بات ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے بتایا, کمپیوٹر عام سی آج کل تو تقریباً سبھی واقف ہیں. جی یہ وہی سلور کارڈ ہے, وہ جس کو یوں کہہ لیں کہ وہ کیبل ہے جس کے ذریعے الیکٹریسٹی آپ کے ہارڈ ویئر میں آتی ہے, جس کو وہ میڈیم کہہ رہے تھے. الیکٹریسٹی خود سے نہیں آ کے کنیکٹ ہو جائے گی, تو یس وہ وہی سلور کارڈ ہے. جب بھی وہ جو کل پچھلے پروگرام میں نیند کی اور موت کی بہن اور وہ اس کا ایسوسیٹ بات ہوئی تھی کہ جب سو جاتا ہے انسان تو ظاہر ہے اس کی جو الیکٹریسٹی کہہ لیں یا روح کہہ لیں وہ جسم سے چلی جاتی ہے. جو آپ خواب وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ کی جسمانی آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کہ پھر جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے. سپوز تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ سو رہے ہیں اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, روح آپ کی گئی ہوئی ہے, ڈسکنیکٹ ناٹ ان دا پرماننٹ سینس, جسم سے باہر نکل گئی ہے لیکن اس کا وہ کیبل کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. اور اگر وہ نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیبل ٹوٹ گیا اور اب آپ کی باڈی فلیش کی طرح پڑی ہوئی ہے اور الیکٹریسٹی الگ ہو گئی. کیبل ٹوٹ گیا یا ہم نے کیبل کا کنیکشن مین سوئچ سے نکال لیا. جی جی جی, اسی لیے بزرگ پرانے وقتوں کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ کسی سوتے ہوئے شخص کو اچانک زور سے دھکا دے کے نہ اٹھاؤ, کیونکہ اگر وہ سلور کارڈ ٹوٹ گیا تو اب بہن نہیں رہ گئی نیند, اب نیند خود موت بن گئی. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل وہی بات ہے, میڈیم کی طرح بیہیو کرتا ہے وہ سلور کارڈ. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ جب سوتے میں روح انسانی جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ مستقل الگ نہیں ہو جاتی ہے, اس کا کانٹیکٹ باڈی کے پارٹس باڈی کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ پلیس بھی ڈیفائنڈ ہے جس کو کہ مختلف کتابوں میں, الہامی کتابوں میں بھی یا ریسرچرز نے بھی کہا ہے کہ آخر وہ سلور کارڈ سے کنیکٹ تو رہتی ہے الیکٹریسٹی, لیکن ہارڈ ویئر یعنی انسانی جسم میں وہ کس جگہ کنیکٹ ہوتی ہے تو اسے قلب کہا گیا ہے, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا. وہ سلور کارڈ جو کیبل ہے وہ ایکچولی جو جا چکی ہے الیکٹریسٹی اس کا قلب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب قلب آپ کا بڑا فیوریٹ موضوع ہے, دیکھیں اس قلب کو پھر کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بڑی اہم بات. اب جو ہے وہ ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس نے یہ بات پروف کی کہ جس کو ہم جو نیورو کارڈیولوجی کی فارم اب آئی ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو برینس, وی ہیو اے ہارٹ برین اینڈ وی ہیو اے ہیڈ برین اینڈ وی ہیو اے ہارٹ برین. اور ہمارا جو ہارٹ برین ہے وہ انڈیپینڈنٹلی رن کرتا ہے. وین وی سیڈ انڈیپینڈنٹلی رن کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو نیورونس یہاں پر بھی ہیں اسی طرح کے نیورونس یہاں پر بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے, اس میں ڈیسیجن کرنے کی صلاحیت ہے. یہ والا جو برین ہے یہ آٹومیٹکلی رسپونڈ کرتا ہے, یعنی اس کو اگر کوئی اسٹیمولس ملے گا تو یہ رسپونڈ کرے گا. گالی دیں گے غصہ ایک دم جو ہے نا وہ آتا ہے, یا اگر اس کو امیجز دکھائے جائیں تو یہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. نیبو کے امیجز دکھائیں گے تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا.
امیجیٹلی رسپونڈ کرتا ہے. اگر کسی نے کہا ہے تو یہ غصہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, آٹومیٹکلی جو کیمیکلس ہیں وہ ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. یہ والا جو ہمارا جو قلب کا جو ہے نا برین ہے, اس کے اندر ڈیسیجن پاور یہ ہے کہ یہ اس کے رسپونڈ کو بائی پاس کر سکتا ہے. یعنی اس کو اگر بہت زیادہ تو یہ سب میڈیکلی اب میڈیکل اور نیورو کارڈیولوجی پروف کر رہی ہے کہ یہاں پہ نیورونز موجود ہیں, اور وہ نیورونز جو ہے وہ برین نیورونز کی طرح ہیں. اس کو وہ ہارٹ برین کہتے ہیں. وہ ڈیسیجن جو ہے وہ لیتا ہے. اس کی کنیکٹیوٹی اس جو ہے وہ برین کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اسی پہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ جو اب آپ جو قلب کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اچھا پھر اس سے بہت سارے وہ جب کہ قلب اتھر کے اوپر جو ہے وہ پیغام ربی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے. قلب سے سوچو, قلب سے ڈیسیجن لو, قلب کو منور کرو, قلب کو پاک کرو, یہاں سے فیصلہ کرو. رائٹ, تو یہ وہ کون سے فیصلہ جو ہے, کیونکہ یہاں والا فیصلہ تو یہ والی بات نہیں بتاتا. یہاں والا فیصلہ تو وہ obviously cause and effect. کیا اس بات کو اس طرح کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بریک لینے ہے کہ یہاں والا فیصلہ ریئیکشنری ہے, آپ کی بات سے رسپونڈ کرتا ہے, صحیح ہے, وہ رسپانس ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ رسپانس نہیں ہے. It can bypass that response. It can bypass that response. It can bypass that response. It can undo exactly. a decision. Or probably it can do a better decision. Rather It they can say do a better decision. یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے. اور ظاہر ہے ناظرین, یہ جس چیز کو ہم قلب کہتے ہیں, اور ظاہر ہے جب ہم موت کی بات کر رہے ہیں تو ان تمام فیکٹرز کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو قلب آج میڈیکل سائنس, مائنڈ سائنسز کی ڈومین میں ثابت کر رہی ہے کہ قلب جس کو قرآن نے کہا ہے وہ بھی فزیکلی ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم موت کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے قلب کے حوالے سے. اچھا, قلب کے حوالے سے یہی ہے کہ انسانی حیات کے لیے چند بہت بنیادی چیزیں چاہیے جی, اور اس میں سب سے پہلے ہمارا جو مائنڈ ہے, ہمارا جو دماغ ہے, وہ ہمیں صحیح و غلط کی پہچان دیتا ہے کہ بھئی یہ پانی ہے, میں اس کو پی سکتا ہوں, اور یہ فلاں چیز ہے, میں نہیں پی سکتا اس کو. اب یہ جو عمل شروع ہوتا ہے کہ مجھے یہ پینا چاہیے نہیں پینا, میں نے دیکھ لیا کہ پانی ہے, لیکن اگر مجھے پانی سے رغبت نہیں, محبت نہیں, تو پھر میں یہ نہیں پیوں گا. تو قلب جو ہے وہ گھر ہے محبت اور نفرت کا. اس لیے قرآن حکیم میں ایمان کا جو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ جو ہے نا, وَكَرَّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو کراہیت بھی قلب میں ہوتی ہے اور محبت بھی قلب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دماغ جو ہے وہ صحیح و غلط بتا رہا ہوتا ہے. اس کا کمبینیشن بننا ہوتا ہے کہ ہر غلط چیز سے نفرت ہو اور ہر صحیح چیز سے محبت ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ایمان کے ذریعے آتی ہے. اور ایمان جو ہے اس کے لیے دو ذرائع ہیں, بلکہ تین ذرائع ہیں, وہی عقل اور روح. تو جو شخص اپنی جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے روح, اس روح کو اللہ کے ذکر سے ہی قوی کرتا چلا جاتا ہے. مطلب جو جسد روحانی انسان کی وہ مزین ہوتی ہے ذکر اللہ سے. اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتے ہیں. جب روشنی میں آ جاتے ہیں تو ہر چیز کو کلیئر کٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, ورنہ ظلمت میں بھٹکے گا. بالکل, ہدایت یہی ہے. ابھی اس کے اینڈ میں وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا بھی کہا. جی ہاں, یہی وہ رحمت ہے, جی ہاں, ظلمات سے نور کی طرف اب لانا. یہ ہم اگر ذکر اللہ کثرت سے کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی جسد روحانی کو قوی کرتے ہیں, جس طرح ہم غذا کھا کے اپنے جسد حیوانی کو قوی کرتے ہیں. اچھا, اس ذکر اللہ کرنے والے کی موت کا عالم نارملی کہا جاتا ہے کہ بڑا نیک بندہ تھا, جی ہاں, انتقال کے وقت بڑے آرام سے اس کی روح نکل گئی. جی ہاں. تو علی صاحب کوئی معاملہ اس کا کوئی سمجھ آتا ہے اس اینگل سے؟ اب یہ جس نیکی پہ ہم پہنچ گئے, ذکر سے قلوب مزین ہو رہے, اور ظاہر ہے اس میں ایک نور کی کیفیت آ رہی, اور پھر روح آسانی سے نکل گئی. کیا کامنٹس ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ دیکھیں کمران صاحب, اس میں ایسٹرولوجیکلی بات کروں گا میں, جیسے کہ ایسٹرولوجی ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں, دیر آر ٹو کائنڈ آف پیپلس وچ ور بورن. ایک ایول پرسنز ہوتے ہیں, ان کا ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ ایول ہیں. اچھا. اور کچھ جو ہیں وہ پائس پرسنز ہوتے ہیں. اچھا, میں بالکل ایک الگ بات ہے, ابلیس کا ذائچہ بنایا جا سکتا ہے اگر ابلیس کا ٹائم آف برتھ مل جائے
اچھا تو بن جائے گا رائچا. ٹائم آف برتھ پلیس آف برتھ مل جائے بن جائے گا, بالکل بن جائے گا. الٹیمیٹ ایول تو وہی ہے نا, ایول, ٹھیک ہے, الٹیمیٹ ایول وہی ہے. اور دیکھیں ہم لوگ جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو میری اپنی جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایول کو کریٹ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ خیر کو پہچان سکیں. شر نہیں ہوگا تو خیر کو پہچان کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, مطلب صرف خیر ہی خیر اجالا ہوگا تو اندھیرے کی پہچان ہوگی. بالکل. تو اسی طرح سے جو مطلب پائس لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ ایسٹرالوجی میں جو بینیفک ترین پلانٹ ہے وہ جوپیٹر لیتے ہیں, مشتری. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے کچھ جو ایسٹرالوجی میں سائنس ہیں وہ اسپرچول سائنس کہلاتے ہیں, جو واٹری سائنس ہیں, لائک کینسر, اسکارپیو, پائسس, آبی برج ہیں. جب بھی مشتری کا تعلق ان تینوں بروج سے ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ روحانیت پسند ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر موت کا خوف بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب ان کے اندر ایک اسٹرینتھن چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح جو نحس سیارے ہیں جن میں زحل اور مریخ لیا جاتا ہے, ان کا تعلق جب ان آبی بروج کے ساتھ, ایک تو آبی بروج میں یہ دونوں ویک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کینسر میں. اچھا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی موت آسان ہوتی ہے پھر اس کا آسان مطلب اگر ہوتی یہ نورانی ہے. اب یہاں ایک فنڈامنٹل سوال ہے طارق صاحب, کیونکہ یہ جب بھی میں اس ایسٹرالوجی کے معاملے کو سنتا ہوں, ہم نے اس پہ 4-5 پروگرامز بھی کیے ہیں, لیکن یہاں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے, وہ یہ کہ اگر میں اس ساتھ میں پیدا ہوا کہ جس وقت میرا مون سائن یہ تھا, میرا سن سائن یہ تھا, اور سب کچھ اس طرح سے تھا کہ میں خدا نہ خواستہ ایک منوس ساتھ پہ پیدا ہوا, تو میں ایول ہوں. اب میں ڈیسٹائنڈ ہوں کہ میرا حشر بھی برا ہی ہونا ہے, تو پھر میرا کیا قصور؟ جی میں عرض کروں, یہ تو ڈیسٹینی, یہ تو پھر وہی جبر و قدر والا جی میں عرض کروں, فلسفہ آ گیا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بری ساتھ میں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ ڈیسٹائنڈ ہیں ایول کے لیے, میری موت بھی بری ہوگی. نہیں نہیں, بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایسٹرولوجیکلی ایول ہیں. ٹھیک, جیسا کہ انہوں نے کہا, ٹھیک, آپ برے سیاروں کے جھرمٹ میں پیدا ہوئے ہیں, یا آپ کی پیدائش کے وقت میں دا مومنٹ وین یو ور بورن جو کاسمک سچویشنز تھیں وہ ان جنرل نیگیٹو انفیوریبل تھی, ان جنرل نیگیٹو تھی. تو یس, ان دس کانٹیکسٹ یو کین سے کہ آپ کی جو پیدائش کی ساتھ ہے وہ منحوس از اے بیٹر ورڈ, ایول از ناٹ دا بیٹر ورڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر دیکھیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر ہاں یہ بعد میں قرآن بھی اس کی ریمیڈیز بھی ہیں. اگر وہ منحوست تھی یا وہ نحوست گھڑی تھی تو وہ اس کی ریمیڈیز بھی بتاتی ہے ایسٹرولوجی. بات صرف اتنی ہے کہ ایک چیز ہے ایسٹرولوجی اور ایک چیز ہے فری ول. اگر ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ ایسٹرولوجی کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ انسان اپنی فری ول کو ختم کر دے. ٹھیک ہے, ورنہ تو آپ کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. جی میں تو ہوں ہی ایول, پھر تو یہ دنیا, جی پھر تو یہ دنیا, پھر یہ اعمال, اور پھر صحیح غلط کا فیصلہ, پھر جو یہ ایگزام ہے, پھر تو آپ اللہ پاک سے نعوذ باللہ لڑ لیجئے گا کہ آپ نے تو مجھے بنایا یہ ایول تھا. اچھا, غالباً اس نقطے پہ پھر اقبال نے اس بات کو کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا, اگر زندوں میں ہے. ایسٹرولوجی کا جو صحیح مقصد ہے وہ عوام الناس کی نظروں سے تھوڑا سا میرے خیال سے اوجھل ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایسٹرولوجی, اچھا ایسٹرولوجی از ناٹ آور سبجیکٹ ویسے, جی لیکن میں ڈیتھ کے حوالے سے یہ ضرور یہ بات ڈیتھ کے حوالے سے, ہاں, کہ دیکھیں یہ ایک بہت قدیم علم ہے, بہت پاورفل علم ہے, اور مسلمانوں کے حوالے سے اور دوسری آسمانی کتابوں کے حوالوں سے یہ ان کتابوں سے ثابت علم ہے. اس کے نام کی پورے سورہ موجود ہے قرآن میں, سورہ بروج. حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ستارے اور سیارے جو ہیں ان سے راستہ اختیار کیا کرو, تلاش کیا کرو. ایسٹرولوجی اگر آپ فار ایگزامپل جیسے زائچے کی بات ہوئی, زائچہ اگر آپ بنائیں گے اور وہ آپ کو ایسٹرولوجر یہ بتا رہا ہے, ایسٹرولوجر تو صرف بتا رہا ہے, وہ ایکچولی وہ آپ کا بلو پرنٹ ہے کہ آپ کیا لے کے پیدا ہوئے ہیں. تو کیا وہ بدل نہیں سکتے آپ؟ اس کے لیے ہی تو پھر پورے لیجسلیشن جس کو آپ شریعت کہتے ہیں. اگر ایسٹرولوجی کا جو صحیح استعمال ہے, کیوں انسان کو ایسٹرولوجی کا پتہ ہونا چاہیے, ہر انسان کو اپنے ذائچے کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس پرفیکٹ تو کوئی پیدا نہیں ہوتا, کہ اس کے کون سے ایریاز میں اس کی شارٹ کمنگز ہیں, کون سے ایریاز میں اس کے پلس ہیں. اب فری ول یہاں کام کرتی ہے, جن ایریاز میں آپ کی شارٹ کمنگ ہے آپ اس کو اوور کم کریں. ہم نے انسان کو وہی دیا جس کی اس نے پرسسٹنٹ کوشش کی, پرسسٹنٹ کوشش, ڈفرنس بٹوین کوشش اینڈ صحیح. ٹھیک ہے, تو ایسٹرولوجی کا شروع میں یہی تصور لیا جاتا تھا کہ جو شارٹ کمنگز ہیں ہمارے, ہم ان کو اپنی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کریں.
کافی بعد میں ایسٹرولوجی کا یہ سیکنڈ پارٹ آیا ہے جو پرڈکٹیو ایسٹرولوجی ہے. تو اب آج کل کے دور میں انفارچونیٹلی زیادہ تر انٹرسٹ لوگوں کا یہ رہ گیا ہے کہ اس کو کوئی غیب بینی کا علم بتا دیا گیا ہے, یا یہ کہ شاید ایسے فیوچر کی کوئی اور ہم نے انفیکٹ اپنے ان سیکوینس اور پروگرامز میں بات کر بھی لی تھی کہ غیب بینی ختم نہیں ہے, اور ایگزیکٹلی اسی اینگل پہ ہم بالکل ایسا نہیں ہے, گائیڈنس کا علم ہے, گائیڈنس میڈیکل ایسٹرولوجی. اچھا یہ بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ یہاں پہ میں دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے موت کے خوف کا ذکر کیا, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. دوسرا یہ کہ کیا ایسٹرولوجی کسی کی موت کا وقت پریڈکٹ کر سکتی ہے, اگر پریڈکشن کی بات ہو رہی ہے. اس پہ میں بات کروں گا آپ سے. ناظرین, اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ہوتا یہ ہے کہ موضوع جب ہم کوئی شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں مختلف ڈومینز میں بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے صرف اس موضوع کا احاطہ نہیں ہوتا, بلکہ اس سے منسلک کئی اور کانسیپٹ